اور حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کو قائم کرے یعنی اس کو ٹھیک طریقے پر ادا کرے تو اس نے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے نماز کے اندر نماز کو معاذ اللہ ضائع کیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے دین کے ستون کو منہدم کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی ایک خاصیت یہ رکھی ہے کہ یہ انسان کی دینی زندگی کا ایک محور ہے۔ اگر نماز ٹھیک ہو تو پھر دوسری انسان کی زندگی کے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں، رفتہ رفتہ درست ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ بچائے نماز کے اندر خرابی ہو تو پھر دوسرے کام بھی خراب ہوتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمانے میں وہ ساری دنیا کے آدھی دنیا کے پر حکمرانی کرتے تھے، خلیفہ تھے، اور اس ریاست کے بہت سے صوبے تھے، حجاز تھا، عراق تھا، شام تھا، مصر تھا، اور ہر جگہ کے الگ الگ گورنر مقرر تھے۔ تو اپنی ساری قلمرو میں پوری ریاست میں ہر گورنر کو ایک پروانہ جاری فرمایا تھا، جو موطا امام مالک میں مروی ہے۔ یہ فرمایا تھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ او کما قال رضی اللہ عنہ، کہ میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حاکموں کو بحیثیت امیر المومنین کے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم جو ریاست کے کام انجام دیتے ہو ان سب کاموں کے اندر سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز ہے۔ تو جو نماز کی حفاظت کر لے گا تو وہ اپنے سارے کاموں کی حفاظت کر لے گا۔ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، اور جس نے نماز کو ضائع کیا تو وہ دوسرے کاموں کو زیادہ ضائع کرے گا۔ جس کی نماز غلط ہوئی، ضائع ہوئی، صحیح طریقے سے ادا نہ ہوئی، صحیح وقت پر ادا نہ ہوئی، تو اس نے ضائع کیا نماز کو۔ تو جو نماز کو ضائع کرے گا وہ اس کے دوسرے کام اور زیادہ برباد ہوں گے اور زیادہ تباہ ہوں گے۔ اتنی بحیثیت امیر المومنین اپنے تمام گورنروں کو یہ پروانہ جاری فرمایا۔ تو اس لیے ہماری زندگی کا بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم کام نماز ہے، اور اس کو درست کرنے کی فکر ہے۔ تو پہلے فرمایا کہ جماعت میں نیک بھی ہوتے ہیں، ان کی نماز غالباً قبول ہوگی، اور بروں کی نماز بھی، کیونکہ نیکوں کے ساتھ ہے اس واسطے وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اس کی ایک فقہی نظیر ہے، وہ یہ کہ اگر متعدد اشیاء ایک سودے سے خریدی جائیں تو یا سب واپس کی جاتی ہیں یا سب رکھی جاتی ہیں، اور جو ہر ایک کا الگ الگ سودا ہوتا ہے تو جس میں عیب ہو اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے یہی معاملہ کرتا ہے، اسی لیے جماعت مشروع فرمائی، کیونکہ یہ تو مستبعد ہے کہ سب کی نمازیں واپس فرما دیں تو سبھی قبول فرما لیں گے۔ البتہ اس میں ایک شبہ یہ رہ گیا کہ جماعت تو صرف فرضوں کے ساتھ مخصوص ہے، وہ تو اس جماعت کے ذریعے سے قبول ہو گئی مگر سنتیں باقی رہ گئیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تابع ہمیشہ اپنے متبوع کے حکم میں ہوا کرتا ہے۔
سنتیں تابع ہیں فرضوں کی، وہ بھی فرضوں کے ساتھ قبول ہو جائیں گی۔ جیسے کوئی شخص گائے بھینس خریدے تو اس کے رسے وغیرہ بھی وہ کیسے ہی بوسیدہ ہوں لے لیتا ہے۔ غرض انضمام اور اقتران کے یہ فوائد ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عمل دنیا میں بھی نیت خیر رکھے گا تو اس کو ضرور ثواب ملے۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ تو بڑے درجے کے صحابہ کرام میں سے ہیں، بڑے عبادت گزار مشہور تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اذا رأیت الناس یکتنزون الذهب والفضة فاکنز هؤلاء الکلمات، کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں، یعنی اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سونا ملے، زیادہ سے زیادہ چاندی ملے، دولت زیادہ ہو جائے، جب تم لوگوں کو اس حالت میں دیکھو تو تم سونا چاندی جمع کرنے کے بجائے ان کلمات کو جمع کرو جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ لوگ تو سونا چاندی جمع کر رہے ہوں گے، اسی فکر میں لگے ہوں گے اور اسی پر فخر کر رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہو گیا، اتنا چاندی ہو گئی، لیکن تم اس حالت میں بجائے سونا چاندی کی طرف رغبت کرنے کے یہ کلمات میں تمہیں کچھ سکھا رہا ہوں، ان کو یہ سمجھو کہ ان کا خزانہ اکٹھا کرو، یہ خزانہ ہے جو تمہیں دے رہا ہوں۔ کچھ کلمات سکھائے، دعا کے کلمات، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ خزانہ ہے جو تمہیں دے رہا ہوں، اس کو جمع کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس چیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خزانہ قرار دے رہے ہیں کہ سونے چاندی کے خزانے کے مقابلے میں یہ خزانہ بڑا زبردست ہے جو تمہیں دے رہا ہوں، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھو۔ تو وہ کچھ دعائی یا کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ فرمایا وہ کلمات یہ ہیں کہ اللہم انی اسألوک الثبات فی الامر وعزیمت الرشد واسألوک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألوک لسانا صادقا وقلبا سلیما وخلقا مستقیما واسألوک من خیر ما تعلم وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ یہ کلمات ہیں جو سکھائے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شداد ابن اوس کو، اور یہ فرمایا کہ یہ سونے چاندی کے خزانے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس خزانے کو جمع کرو۔ کیا دعائیں ہیں؟ پہلی دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألوک الثبات فی الامر، اے اللہ میں آپ سے تمام معاملات میں استقامت چاہتا ہوں، استقامت مانگتا ہوں۔ پہلی چیز جو مانگی اور اس کو خزانہ قرار دیا وہ یہ کہ میں آپ سے مانگتا ہوں استقامت، یعنی جو بھی اچھا کام ہو، جو بھی اچھی چیز ہو، جو بھی اچھا کام ہو، اس میں مجھے استقامت عطا فرما دیجئے کہ میں اس کو پابندی کے ساتھ ادا کروں اور کسی کے ڈرائے میں نہ آؤں، کسی کے دھمکائے میں نہ آؤں، کسی کے ہنسی مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کروں اور وہ کام کرتا رہوں۔ یہ معنی ثبات فی الامر۔ بعض اوقات کسی کام کا شروع کرنا مشکل نہیں ہوتا، آدمی کسی جذبے میں آ کر کوئی کام شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کام پر استقامت رکھنا کہ بس پھر پابندی سے کرے وہ آدمی، یہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اے اللہ ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرما۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی وقت جوش میں آ کر، جذبے میں آ کر کوئی اچھا کام شروع کر دیا
لیکن بعد میں کسی نے مذاق اڑا دیا، کسی نے کوئی ڈرا دھمکا دیا، کسی نے کوئی جملہ فقرہ چست کر دیا، اس میں جا کر پھر پھسل گئے، یا اور کسی کی کہنے میں نہیں، خود اپنے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں شروع تو کر دیا، لیکن نفس نے بہکایا کہ بھئی یہ کون سا فرض واجب ہے، چلو نہیں کیا تو نہیں کیا، اس کے نتیجے میں آدمی جو ہے وہ پھسل جاتا ہے اور استقامت سے دور چلا جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگو، کیونکہ تھوڑا عمل ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا اس کی بڑی قدر ہے، اور وہ انسان کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے۔ اور ایک مرتبہ میں زیادہ کر لیا اور دوسری مرتبہ میں چھوڑ دیا تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، سب سے عمل اچھا وہ ہے جس پر استقامت ہو، مداومت ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے نفلی عبادتوں کے معمولات جو ہیں وہ اتنے مقرر کرو جس کو نبھا کر کر سکتے، تھوڑے کرو مگر نبھا کر کرو۔ اور بزرگوں نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ فرض کرو ایک نل ہے، اس میں سے پانی گر رہا ہے، اگر ایک ایک قطرہ بھی گر رہا ہو نل سے پانی اور نیچے پتھر رکھا ہو تو ایک مدت کے بعد اس پتھر کے اندر سوراخ کر دے گا وہ، حالانکہ چھوٹا سا قطرہ ہے لیکن مستقل گر رہا ہے، مستقل گر رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، تو پتھر میں سوراخ کر دے گا۔ اور بہت تیز پریشر سے آپ نے پانی کھولا، اس طرح جتنا اس قطرے سے ہزاروں گنا زیادہ پانی بہا دیا، لیکن پتھر پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ تھوڑا ہو، پابندی سے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی دعا مانگی اور مانگنے کو خزانہ قرار دیا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگو۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر وعزیمت الرشد۔ دوسری چیز جو خزانے کے طور پر مانگنے کے آپ نے فرمایا وہ یہ کہ رشد یعنی ہدایت کا کام، اچھا کام، نیک کام، اس کا عزم میرے دل میں پیدا فرما دیجیے۔ یعنی بسا اوقات انسان کسی کام کو اچھا سمجھتا تو ہے کہ یہ کام اچھا ہے، نیک ہے، ثواب کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ہے، لیکن ہمت نہیں ہوتی، اس لیے عزم نہیں کر پاتا، پکا عزم کہ میں ضرور کروں گا، یہ عزم نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگے کہ اللہ جو ہدایت کے کام ہیں ان کے اندر میرا عزم پختہ کر دیجئے، میں پکے عزم کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ وہ کام کروں۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ باوجود اس کے کہ آدمی جانتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، نیک کام ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، اجر و ثواب کا سبب ہے، مگر ہمت نہیں ہو رہی کرنے کی۔ جانتا ہوں ثبات طاعت و زہد، غالب کہتا ہے جانتا ہوں ثبات طاعت و زہد یا ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی۔ اللہ بچائے،
طبیعت نہیں جاتی. جانتا ہوں کہ اس کا ثواب ملے گا، جانتا ہوں کہ اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، مگر طبیعت نہیں جاتی. تو جب آدمی طبیعت کا غلام بن جاتا ہے کہ جو طبیعت میں چاہے گی وہ کروں گا، جو طبیعت نہیں چاہے گی نہیں کروں گا، تو پھر وہ غلام طبیعت کا ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ نہیں رہتا. اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی پکار پر لبیک کہے. تو اس لیے یہ مانگا کہ اسألک عزیمۃ الرشد، کہ میں آپ سے بھلائی کے کام کا عزم صمیم، پختہ ارادہ، یہ بھی میں آپ سے مانگتا ہوں کہ جب کوئی بھلائی کا کام سامنے آئے تو میں اس کے اندر پختہ عزم کر سکوں اور اس کو انجام دینے کی ہمت میرے اندر پیدا ہو جائے. تو پہلی چیز مانگی الثبات فی الامر، استقامت معاملے میں، اور دوسرے ہدایت کے کام کا صحیح عزم مجھے عطا فرما دیجیے. پھر تیسری چیز فرمائی وشکر نعمتک، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں آپ کی نعمتوں پر شکر کی توفیق مانگتا ہوں. یہ بھی عجیب بات فرمائی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق مانگی، کیونکہ انسان ایسا ناشکرا ہے کہ ہزار نعمتوں میں پل رہا ہو، نعمتیں اس کے اوپر چاروں طرف سے برس رہی ہوں، تو بسا اوقات نعمتوں کی طرف تو دھیان جاتا نہیں، اور ذرا سی کوئی تکلیف آ گئی، ذرا سی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو گئی، اس کا دکھڑا لے کر بیٹھ جاتا ہے. یہ ناشکری کی طبیعت. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے. ناشکری شیطان جو ہے وہ لے جاتا ہے انسان کو ناشکرا بننے کی طرف. اس کی نگاہ ہمیشہ غلط اور ناگوار چیزوں کی طرف رہتی ہے، بری چیزوں کی طرف. میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا. اور جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں برس رہی ہیں چاروں طرف سے، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہوتی ہے کہ بندہ شکر گزار بنے، ورنہ انسان کی اپنے نفس جو ہے نا وہ انسان کو ناشکری کی طرف لے جاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری سلطنتیں، بڑی زبردست سلطنت عطا فرمائی تھی، ساری دنیا کی نعمتوں سے نوازا تھا، اور پھر فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے آل داؤد شکر کی محنت کرو. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم. اللہ تعالیٰ شکایت فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں پر اتنی نعمتیں نازل کرتا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے ان کو بینائی ان کو دی، میں نے سماعت ان کو دی، بولنے کی طاقت ان کو دی، ان کو طاقت ان کو عطا فرمائی، رزق ان کو عطا فرمایا، زندگی ان کو عطا فرمائی، مگر نعمتوں کی طرف تو دھیان نہیں کرتے، اور ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے تو اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم ہے شکر گزار. تو اسی لیے یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے کہ بندہ شکر گزار بنے. اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ، ساری دنیا پر حکومت، پرندوں پر، جانوروں پر، ہواؤں پر حکومت، اور یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے پروردگار مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو آپ نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر. تو وہ بھی توفیق کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی. تو شکر گزار بننا بھی اسی وقت ہوتا ہے جب بندے کو توفیق ملے، اور توفیق ملتی ہے اس کو جو مانگتا ہے توفیق. اس لیے آپ نے فرمایا مانگو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ
اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا شکر گزار بنا لیجیے۔ شکر نعمت، جب شکر گزار بن جاتا ہے بندہ تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور رہتا ہے کہ اس نے مجھے کس طرح نوازا ہوا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آتی بھی ہے تو